آئے ناظرین، باجوڑ کے حالات پر ہم نظر دوڑاتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے فردوس افتخار نے، جو خراسان ڈائری کے فاؤنڈر ہیں اور بہت ایکوریٹ رپورٹنگ کرتے رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے پروگرام میں باجوڑ کے آپریشن سے متعلق بتا چکے ہیں کہ یہ امکان ہے کہ یہ ہوگا، کن علاقوں میں ہوگا۔ فردوس صاحب کا بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ اب آپریشن کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے؟ میں تو یہ بھی خبریں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ جو صوبائی کابینہ ہے اس نے بھی اس کو انڈورس کر دیا ہے، اور پھر جو لوگ وہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں ان کی کمپنسیشن کے معاملات بھی طے ہو گئے ہیں۔ تو ایک تو ذرا اسکیل کے اوپر واپس جائیے گا، یہ کتنا بڑا آپریشن ہے؟ کیونکہ باجوڑ کی ایک پوری تاریخ ہے، اور جو بعض حلقوں کے اندر اس کے اوپر بات ہو رہی ہے جی کہ کیا یہ اس اسکیل کا آپریشن ہے؟ اگر مختلف ہے تو کتنا؟ دیکھیں طالب صاحب، وی ٹاکڈ اباؤٹ اٹ پریویسلی آلسو کہ جو اس کا اسکیل ہے وہ اس قسم کا نہیں ہے جیسے ماضی میں ہم نے لارجر آپریشنز جو ہے وہ دیکھے ہیں، اور اس کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہے جو 16 دیہاتوں کے اندر ہے، اور آلموسٹ یہ تقریباً 1.5 تحصیل کا ایریا ہے جہاں پر یہ سچویشن ہے۔ اب چونکہ پبلک کے اندر فیئر ہے اور obviously ان کو یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے، لیکن ارد گرد علاقوں سے خود لوگوں نے جو ہے وہ نقل مکانی شروع کر دی ہے جسٹ ٹو بی آن دا سیف سائڈ۔ جو آپ نے بتایا کہ انڈورسمنٹ تو ہے obviously، اور کہ بھی گورنمنٹ کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ یہاں پر پریزنس ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہے وہ یہاں پر ضروری ہے بتانا کہ ان ٹرمز آف فائٹرز جو نمبر سامنے آ رہے ہیں وہ کافی لارج اسکیل اب نظر آ رہے ہیں، چھوٹے نمبرز جو ہے وہ نہیں نظر آ رہے۔ ہم تقریباً کوانٹم کی اگر بات کریں تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 700 to 800 انڈیویجولز جو کراس کر کے جو ہے وہ آئے ہیں۔ جرگے سے کی جو بات ہوئی تھی اس کے اندر ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ اس میں جو فارنرز ہیں، ڈیمانڈ یہ تھی ٹی ٹی پی کی طرف سے کہ ان کو شاید سیف پیسج جو ہے وہ مانگا تھا، اور اس بات پہ ڈس ایگریمنٹ تھی کہ یہ ایسے روٹس لے کر جو ہے وہ واپس جائیں جو کنونشنل نہیں ہے۔ اگر انہوں نے واپس جانا ہے تو ان کو ٹی ٹی اے یعنی افغان گورنمنٹ کے حوالے کیا جائے گا اور یہ تو رقم سے جو ہے وہ جائے گا، لیکن obviously the جرگا is the thing of the past now۔ اب جو اس ٹائم پر سچویشن ہے، یہ ایک ٹارگیٹڈ ایریا کے اندر آپریشن تو ہو رہا ہے، لیکن ہم نے صبح دیکھا کہ جتنی بھی رپورٹس ابھی تک آئی ہیں اس میں کوئی ہم نے بڑی فائٹنگ جو ہے وہ نہیں دیکھی جس کو ہم جو ہے یہ کہیں کہ اس ٹائم پر کوئی میسو بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے۔ سرویلنس obviously جو ہے وہ ہوئی ہے، لیکن آج صبح کچھ واقعات ہوئے جس میں سیکیورٹی فورسز اور پولیس کو جو ہے وہ ٹارگیٹ کیا گیا ہے، اور جس میں شہادتوں اور انجریز کی بھی رپورٹس جو ہے وہ آ رہی ہیں۔ obviously جو متعلقہ حکام ہے وہ آفیشلی اس کو جو ہے وہ ریلیز کریں گے، لیکن ہم نے دیکھا ہے اس ٹائم پر جو ایک ہیومینیٹیرین سچویشن ہو رہی ہے، اور obviously کوئی بھی بندہ اپنے گھر سے جو ہے وہ ڈسپلیس جو ہوگا وہ کبھی خوش نہیں ہوگا، تو اس قسم کی کمپلینٹس جو ہے وہ آ رہے اس کے ہیں۔ اوپر میں تو آتا ہوں کہ یہ 700-800 کا آپ نے ذکر کیا، اب یہ 700 اور 800 جو ہیں یہ لڑنے والے ملیٹنٹس اور دہشت گرد ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ 700-800 کا گروپ ہے؟ کیونکہ اگر یہ لڑنے والے ہیں تو یہ تو کافی لارج نمبر ہے۔ دیکھیں جو اسیسمنٹس ہیں اس ٹائم پر عدالت صاحب جو حکام سے بات ہوئی ہے، اس میں میکسیمم 350-400 ایسے ہوں گے جو شاید لڑنے والے ہوں۔ اب بارڈر کے ایریاز جو ہے وہ کلوز کر دیے گئے ہیں سو دیٹ دیر از نو ویئر ٹو اسکیپ۔ اتھارٹیز اس معاملے میں بہت کلیئر ہیں، جتنے بھی ٹینٹیکلز ہیں چاہے وہ انٹیلیجنس کے ہیں یا ملٹری آپریشنز کے ہیں، دے آر ویری کلیئر کہ بھائی مارنا ہے۔ اس میں جو ہے کوئی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، اور یہ آپریشن یہاں پر رکے گا بھی نہیں۔ obviously اس کی ایکسپینشن دوسرے ایریاز کے اندر بھی ہوگی جہاں پر جو ہے وہ کانسنٹریشن جو ہے وہ ڈیولپ ہے۔ لیکن یہ ایک بات میں بتانا جو ہے وہ ضروری سمجھتا ہوں کہ باجوڑ کے لوگوں کو جو جرگہ آیا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ ٹی ٹی پی سے بات کریں، ان کو اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ آپ اپنے گھر جو ہے وہ 72 آورز کے لیے چھوڑیں اور ہم آپ کو ایریا پورا کلیئر کر کے دیں گے 72 آورز کے اندر۔ سو دس از سم تھنگ دیٹ دے ہیو بین پرومس۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سگنیفیکنٹ کولیٹرل ڈیمیج کا اس ٹائم پر جو ہے وہ خطرہ ہے، لیکن obviously آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سول پاپولیشن اور کنسسٹنٹلی جو ہے وار ٹراما پہلے بھی اس ایریا کے اندر گزر چکا ہے، لوگوں کی میموریز جو ہے وہ افریش ہیں، اس لیے ڈر جو ہے وہ موجود ہے۔
اچھا بالکل آخر میں ذرا اس کو واپس جائیں جس کا آپ نے ابھی تذکرہ بھی کر دیا ہے کہ لوگوں کو کہا گیا کہ 72 گھنٹے ہوں گے، طویل آپریشن نہیں ہوگا، ٹارگیٹڈ ہوگا اور آپ کے گھر وغیرہ انٹیکٹ رہیں گے. ہم نے سوات کے اندر دیکھا جب سوات میں سے لوگوں کو نکالا گیا تو بہت سارے علاقوں کے اندر سے لوگ گھروں کو تالے لگا کے چلے گئے اور ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا. لیکن پھر ہم نے باجوڑ کا آپ نے مثال دی، اس کے اندر ہم نے دیکھا، وزیرستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ لوگ جب نکل جاتے تھے اور لڑائی طویل ہو جاتی تھی پھر وہاں پر بیٹھے رہتے تھے. تو یہ ضمانت کیا ہے کہ یہ واقعتاً 72 گھنٹوں میں یا کچھ گھنٹے مزید ایڈ کر دیں، دن ایڈ کر دیں، اس میں ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں ابھی تو جو لگ رہا ہے جو کوانٹم ہے آپریشن کا وہ کوئی اتنا وسیع نہیں ہے کہ پورے باجوڑ سے جو ہے وہ سگنیفیکنٹلی ڈسپلیسمنٹ ہو. اور جن ایریاز کے اندر ہے بھی وہاں سے بھی سارے ایریا سے لوگ جو ہے وہ نہیں نکلے، بلکہ آپریشن کے اعلان کے شروع ہونے سے پہلے لوگ خود بخود جو ہے ان ایریا سے جہاں پر ٹی ڈی پی کی کانسنٹری وہاں سے نکلنا جو ہے وہ شروع ہو گئے تھے. لیکن گارنٹیز جو آپ کہہ رہے ہیں میرے خیال میں ان معاملات کے اندر کیونکہ آبویسلی ویریبلز بہت زیادہ جو ہے مبتلا ہیں تو باور تو کرایا گیا ہے کہ اسی کے اندر جو ہے ختم ہوگا. لیکن اگر یہ اوور اسٹریچ ہوتا ہے تو میرے خیال میں لوگوں کے اندر جو ہے جو ایک سارٹ آف کنفیوژن ہے وہ مزید جو ہے وہ بڑھے گی. تو امید یہی ہے کہ اسی ٹائم فریم کے اندر جو ہے وہ ختم ہو، کیونکہ اس میں بہت سارے پولیٹیکل سٹیکس بھی انوالوڈ ہیں اور آبویسلی کے پی گورنمنٹ نے اگر ایگری کیا بھی ہے تو کافی پروسیسز کے بعد ایگری جو ہے وہ کیا ہے، کیونکہ اس میں لوگوں کے خدشات جو ہے وہ موجود ہیں. اس کو سپروائز اور لیڈ کون کر رہا ہے اس آپریشن کو؟ دیکھیں آبویسلی باجوڑ اسکاؤٹس جو ہے وہ فرنٹیئر کور کا ڈومین ہے and they are the one who are leading the operation at this particular point in Bajor. اور جو صوبائی حکومت ہے بیانات کے علاوہ اس کا کیا کردار ہے اس میں؟ دیکھیں صوبائی حکومت آبویسلی پی ڈی ایم اے ان کا وہ ڈومین ہے جہاں سے وہ جتنے بھی ریلیف ایفرٹس سے وہ کر رہے ہیں اور اس میں تقریباً 2000 فیملیز کے لیے انہوں نے جگہ جو ہے وہ تعینات جو ہے وہ کی ہے. اس میں کچھ سکولز ہیں جن کی لسٹ جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنرز نے جو ہے وہ پبلش کی ہے، تقریباً کوئی 21 سکولز ہیں. اس کے علاوہ باجوڑ کے اندر ایک گرینڈ اسٹیڈیم بنایا گیا تھا جو انٹرٹینمنٹ کے لیے تھا، اس کو بھی آئی ڈی بی کیمپس میں جو ہے وہ بدل دیا گیا ہے. لیکن اس ٹائم پر جو وہاں پر تعداد آئی ہے وہ بہت کم ہے کیونکہ یہ ٹرائبل ایریا ہے. لوگ یہ پریفر کرتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے گھر جائیں بنسبت یہ کہ وہ کسی کیمپ کے اندر رہیں. لیکن ایک چیز طلعت صاحب، ایک الزام جو ہے پریویس آپریشنز میں وہ آتا رہا ہے کہ جب لوگ گھر چھوڑ کے جاتے ہیں تو شاید اس میں سے سامان بھی جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے اور ساری چیزیں. اس آپریشن کے اندر یہ بھی انشور کیا گیا ہے کہ جرگا علاقے کی سطح پر جو ہے جن کے گھر ہیں کیونکہ یہ بڑے کمپاؤنڈز کی شکل میں ہوتے ہیں، ایک ایک بندہ جو ہے وہ اپنے علاقے کی سطح پر دے کہ جب اس ایریا کے اندر آپریشن ہو تو یہ انشور ہو کہ ان کا سامان جو ہے کوئی لے کر گیا نہیں تھا. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین باجوڑ کے حالات سے آپ آگاہی لے رہے تھے. ہمارا پروگرام ختم ہوا، اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. بزنس کانفیڈنس سروے ہے، یہ ایک انٹرنیشنل ٹول ہے، سو دنیا بھر میں بزنس کانفیڈنس سرویز اگر آپ مانیٹری پالیسی دیکھیں دنیا بھر کی تو اس کو اناؤنس کرنے سے پہلے اس کا حوالہ دیا جاتا ہے. پاکستان میں بھی گیلپ is not the only one which is doing this. So state bank ویسے جو بین الاقوامی ادارے ہیں انہوں نے ہماری ریٹنگز بہتر کی ہیں، انڈورسمنٹس ملی ہیں اور ان کا تعلق گیلپ سے نہیں ہے، نہ پی ایم ایل این سے ہے. تو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ سارا ملک اینڈ ہنی ہے، لیکن ٹریجیکٹری کچھ نہ کچھ تو بہتر ہوئی ہے. مارکیٹ ایک انڈیکیٹر ہے، جو ٹریڈ ڈیلز ہو رہی ہیں وہ ایک انڈیکیٹر ہے. تو کچھ اچھا بھی تو ہے نا. اس طرح نہیں ہوگا لیکن اس طرح بھی نہیں ہے جس طرح آپ کہتے ہیں. چلیں میں ذرا صرف دو تین چیزیں ہیں. ویسے تو کیونکہ ہم ڈسکشن ایک ذرا اچھے انوائرمنٹ میں کر رہے ہیں. گیلپ پاکستان کی کافی لارج سیگمنٹ آف دا پاکستانی سوسائٹی کے مطابق ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر بھی لوگوں کو اعتراض ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. گیلپ بھی ہمارے جیسے یہ آسمان سے تو نہیں اترا ہوا، پہلی بات تو یہ. اور ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر بڑے لوگوں نے اس کے اوپر لکھا بھی بڑا ہوا ہے کہ ان کا خاص ٹلٹ ہے، لیکن میں اس میں نہیں جاتا. میں صرف ان کے نمبر پہ ہی چلا جاتا ہوں جو انہوں نے پبلش کیے. ان کے نمبر انہوں نے کہا کہ کوارٹر جو 2 ہے 2025 کا، حالانکہ ویسے فسکل ایئر سے کرنا چاہیے. میں نے کہ یہ تھوڑا کنفیوزنگ ہے کہ جب ہم کسی کو کوارٹر 2 کا بھی تو ابھی پہلے کوارٹر کے اندر ہے ویسے، لیکن یہ چلو ہم تو کرتے تھا نا انہیں استعمال کرو. یہ کیلنڈر ایئر کا کوارٹر 2 ہے، حالانکہ نوٹ کر لیجیے کیلنڈر یہ آپ کو فسکل ایئر کے حساب سے کرنا چاہیے. انہوں نے کہا جی کہ صرف 1% بزنس نے کہا ہے کہ پاکستان میں، یہ تو امریکہ برطانیہ ایون سوئٹزرلینڈ میں 1% بزنس نہیں کہتے کہ کرپشن ہمارے لیے ایشو. ان کا صرف 1% بزنس نے کہا ہے کہ کرپشن ہمارے لیے کوئی ایشو ہے. اگر یہ بات ہے، میں تو سارا بزنس کمیونٹی سے ملتا ہوں
وہ تو چیخ کے کہتے ہیں ہمارے لیے نمبر 1 ایشو یہ ہے. اس میں لکھا کہ صرف 1% لوگوں کا یہ ایشو ہے. لا اینڈ آرڈر انہوں نے کہا کہ لا انفورسمنٹ ہراسمنٹ کا انہوں نے کہا کہ یہ تقریباً پہلے 0% تھا لوگوں کا ایشو بزنسز کا. یہ سروے سے پڑھ کے ہاں ٹھیک ہے مجھے پتا ہے میرے پاس. اور اب صرف 1% لوگوں کا ایشو ہے. مطلب کہ سیریسلی اگر میں اب یہ لوگوں کو بتائیں لوگوں کی لوگ ہنسیں گے نہیں شاید کوئی. لیکن لوگوں سے نہیں پوچھا نا, یہ تو ایک خاص سر لوگوں نے فکر سے سر نہیں سر عام سر بزنسز ہی سب سے زیادہ ہراس ہو رہے ہیں کاروباری طور پہ. لا انفورسمنٹ کا بزنسز کوئی مسئلہ ہے, بزنسز ہی اس تمام کے بزنس ڈسٹرکٹ سے ہے. فلائٹ کیپٹل سر فلائٹ آف کیپٹل اسی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر یہ سروے تو میں فرینکلی اسپیکنگ یہ تو سوئٹزرلینڈ میں یہ سروے نہیں آ سکتا جو انہوں نے پاکستان کے اندر سے کر دیا. آپ اس کو ایکسپلین کریں پھر آپ ادھر واپس آتے ہیں کہ آپ کو میرے خیال سے ابھی ایک لمبی لسٹ ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میری ایکسپلینیشن سے زیادہ ایکسپلینیشن ابھی بلال صاحب کی ضرورت ہے. لیکن میں یہ ضرور نہیں, کیونکہ آپ نے ان کی جو ان کی سروے جو کیا ہے انہوں نے اس پہ آپ نے سوال اٹھائے ہیں, تو اس پہ تو فیکٹس اینڈ فگرز ابھی آپ کی طرف بھی آتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے پوچھا ہے ایک خاص طبقے سے, کاروباری طبقے سے پوچھا, اور کاروباری طبقہ کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں الحمدللہ پچھلے سال سے اس سال کے کمپیریٹیولی ہمیں کانفیڈنس ہے. اور عام زبان میں اگر بات کریں, کیونکہ آپ کے ویورز عام زبان میں اگر بات کی جائے تو عام زبان میں یہی ہے کہ جی مسلم لیگ نون کی یہ جو حکومت ہے اتحادیوں کے ساتھ الحمدللہ وہ اچھے کام کر رہی ہے. ٹریجیکٹری جو ہے وہ آنورڈز اینڈ اپورڈز ہے. پاکستان کی اکنامک جو افیئرز ہیں وہ الحمدللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. سر ایک چھوٹا سا کامنٹ ہے, وہ میں تھوڑا تدریس سے بھی منسلک رہا ہوں. ایک بچے کی ایک دفعہ 100 میں سے 5 نمبر آئے, تو اس سے میں نے کہا یہ بہت تھوڑے نمبر ہیں. اگلی دفعہ اس کے 7 نمبر آئے. میں نے کہا یار یہ تو کہا سر آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً 50% امپرومنٹ آ چکی ہے. سو یہ دیکھیں تو ان کی جو پرفارمنس کی امپرومنٹ ہے وہ اسی طرح کی ہے. میں جسٹ ٹو پٹ مائی پوائنٹ اکراس. جو آپ نے پرابلمس کی بات کی, تو ہم بیسکلی جو سوال ہے وہ اس طرح سے فریم کرتے ہیں کہ کون سے ایسے کی ایشو ہے کہ جو آپ چاہیں گے کہ حکومت ایڈریس کرے. تو ہم نے ایک سوال اور ایک ہی آپ سے جواب پوچھا. اگر ہم جوابوں کی فہرست لمبی سی دیتے اور کہتے کہ کیا کرپشن آپ کے لیے مسئلہ ہے, یقینی طور پہ اس سے ڈفرینٹ جواب آتا ہے. تو جب لوگ فہرست کرتے ہیں کہتے ہیں لارجسٹ ایشو کیا ہے, تو لوگوں نے کہا کہ لوگوں کی جیب میں پیسے نہیں ہیں. تو لارجسٹ ایشو لوگوں نے بتایا وہ ترجیحاتی فہرست. دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے. یہ آپ سے انہوں نے کوئی جو ہے نا ایک فلاسفیکل سوال نہیں پوچھا, بڑا پریکٹیکل سا سوال پوچھا. اگر آپ کو ترجیحات بنانی ایک آپ ایشو بتا دیں جو آپ ریزالو کرنا چاہتے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ فہرست تو بڑی لمبی ہے, مگر ایک ایشو ہے وہ انفلیشن ہے. لوگوں کی جیب میں اگر پیسے چلے جائیں گے تو ہماری جب وہ لا اینڈ آرڈر کی طرف پہنچے اور کرپشن پہ پہنچے تو وہ پھر ایک